السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار عظیم نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ اس کے بعد لاتعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم اسی ذاتی مقدس کے تعلق سے اور اسی ذات مقدس کی زندگی سے متعلق باتیں سن رہے ہیں، اور پچھلے ہفتے سیرت النبی کے درس میں ہم نے جنگ احد سے متعلق بہت ساری باتیں سماعت کی تھی۔ آخر میں جنگ احد سے متعلق میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ یہ کہ کس طرح سے صحابہ کرام میدان احد تک پہنچے، سامنے مشرکین کا لشکر، یہاں پر مسلمان کا لشکر، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لشکر کو عبور کرتے ہوئے مقام احد تک پہنچے۔ اب میدان میں معاملہ اس طرح سے تھا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا رخ مدینہ کی طرف تھا، ان کی پیٹھ احد کی طرف تھی، مشرکین کی پیٹھ مدینہ کی طرف تھی اور ان کا رخ احد کی طرف تھا۔ اب آمنے سامنے جب دونوں لشکر ہوئے تو جنگ کا مقابلہ ہوا اور جنگیں شروع ہوئی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ جو ہے مشرکین کے جو علمبردار سردار تھے طلحہ بن عثمان یہ تھا، تو اس سے مقابلہ ہوا۔ حضرت علی نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو قتل کیا، اور آپس میں جنگ یعنی گھمسان کی جنگ شروع ہوئی، اور مسلمانوں نے بڑی ہی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور مشرکین کو پیچھے ڈھکلتے گئے یہاں تک کہ ان کے خیموں تک ان کو لے گئے، اور وہاں پر جو ہے مسلمان بڑی شدت کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے اور بڑی اچھی جنگ لڑ رہے تھے، اور مشرکین کو پیچھے کرتے چلے جا رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ابھار بھی رہے تھے، جیسے کہ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تھا من یأخذ منی ھذا السیف، کہ کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے گا؟ تو صحابہ اکرام جھپٹ پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا من یأخذ بحقہ، کون ہے جو اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا، یعنی اس کا حق مکمل ادا کرے گا۔ تو تمام صحابہ اکرام پھر رک گئے۔ ایک صحابی رسول سماک بن خرشہ وہ آگے بڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کا حق؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تضرب به العدو حتى ينحني، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دشمنوں سے لڑ اور ان کو اس طرح قتل کر کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، یہ تلوار مڑ جائے۔ حضرت راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار لی اور وہ دشمنوں کے درمیان میں گھس گئے، اور اتنا بہادری سے لڑا اور ایسا مقابلہ کیا کہ حقیقت میں جو ہے اس تلوار کا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ یعنی اس طرح کی گھمسان کی جنگ تھی، اور مسلمان جو ہے ان لوگوں پر حقیقت میں بھاری پڑ رہے تھے، اور مسلمان ان لوگوں کو پسپا کر رہے تھے، پیچھے کر رہے تھے۔ اب دیکھیے انہی حالات میں ایک واقعہ جو بڑا اہم ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ بعض باتیں اس میں نے اور آپ نے سنی ہے، بعض لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے، بعض واقعات اس سے متعلق۔ یاد رکھیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ تھا وہ اصل میں جبیر بن مطعم جو تھے اور ان کے چچا تھے طعیمہ بن عدی، حضرت حمزہ نے بدر میں ان کو قتل کیا تھا، لہذا جو ہے انہوں نے ایک حبشی غلام کو لیا اور اس سے کہا کہ تجھے اس نے جو ہے مطعم بن عدی جبیر بن مطعم نے جو ہے ایک حبشی غلام کو لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے جو ہے آزاد کر دوں گا اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا۔ لہذا وہ حبشی غلام خاص آیا ہی اس لیے تھا کہ حضرت حمزہ کو قتل کرے، اور وہ پوری جنگ میں لڑ رہا نہیں تھا، وہ صرف حضرت حمزہ کی تلاش میں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور اس نے بڑی دور سے حضرت حمزہ کو دیکھا، اور جب موقع پایا تو برچھی سے جو ہے دور ہی سے حضرت حمزہ پر وار کیا، اور وہ جو ہے حضرت حمزہ کے سینے میں آر پار ہو گئی، اور وہیں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اب دیکھیے مسئلہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ یہاں پر شہید کیے گئے، اور یہ ایک بدلہ تھا جو لیا گیا۔
اب یہاں پر جو واقعات مشہور ہے کہ حضرت حمزہ کی جو ہے نعش کا، آپ کے جسم کا جو ہے مسئلہ کیا گیا اور ہندہ نے جو ہے آپ کا سینہ نکالا، کلیجہ چبایا، اس طرح کی جتنی بھی روایات آتی ہے یہ ساری کی ساری ضعیف ہے یا موضوع روایات ہے. ایسی کوئی بات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت حمزہ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ کیا گیا. البتہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی جنگ میں شہید ہوئے. اسی طرح سے اسی جنگ میں شہید ہونے والے لڑتے ہوئے ایک صحابی رسول جو بڑے مشہور و معروف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں اور مکہ میں جب یہ تھے تو بڑے مالدار خاندان کے تھے. مدینہ آئے تو بالکل کچھ بے سر و سامانی کے حالت میں آئے، حتیٰ کہ جب احد میں یہ شہید ہوئے، کہتے ہیں نا کہ مکہ میں جب یہ تھے مصعب بن عمیر تو اتنے مالدار تھے کہ جب مکہ کی کسی گلی سے گزرتے اور لوگ جب وہاں سے گزر جاتے تو سمجھ جاتے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے، ان کی خوشبو کی وجہ سے. یعنی اتنی مالدار شخصیت تھی مکہ کی. ہاں اتنا ان کا خاندان مالدار تھا، والدین مالدار تھے. لیکن جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو آپ کو پتہ ہے حالات اتنے خراب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو تدفین کر رہے تھے تو کفن مکمل نصیب نہیں ہوا. اہل علم نے کہا کہ کفن، صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضرت جو ہے مصعب بن عمیر کو کفن نہیں ملا. جب سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر ڈھک دو اور پیروں پر اذخر رکھ کر کے ان کو دفن کر دو، ان کی تدفین کر دو. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اس جنگ میں شہید ہوئے اور مسلمانوں نے بڑی ڈٹ کر مقابلہ کیا، حتیٰ کہ سمجھیے وقت آیا کہ مسلمان فاتح ہو گئے، مسلمان جیت گئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کیا اور فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیے ہوئے وعدے کو اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا. ہاں جنگ احد میں آپ کو فتح مل گئی. اب جب مسلمان فاتح ہو گئے اور مشرکین پیچھے ہٹ گئے، حتیٰ کہ دوڑنے لگے، صحابہ اکرام پیچھے بھاگے ان کو دوڑاتے ہوئے، مشرکین کی عورتیں جو ان کو ابھارنے کے لیے آئی تھی وہ بھی بھاگنے لگی. علم نے کہا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اتنے حالات ان لوگوں کے خراب تھے، حتیٰ کہ عورتوں کے بھاگنے کے طریقے کو ان لوگوں نے نقل کیا. کہا کہ عورتیں اپنے کپڑے کو اٹھائی، یعنی بھاگنے میں آسانی ہو، یہاں تک کہ ان کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی ان عورتوں کی، اور وہ بھاگ رہی تھی میدان جنگ سے، اور مشرکین سارے کے سارے بھاگ رہے تھے. اور پھر یہاں پر کچھ مسلمان جو ہے مال غنیمت کو جو ہے اٹھانے میں لگ گئے. اب مسئلہ جو یہ داؤ پلٹا اور جو مسلمانوں کا نقصان ہوا، جو مسلمان پریشانی میں آئے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احد کی پہاڑی پر، ایک پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں چند صحابہ کرام کو منتخب کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارے سروں کو نوچ لے تب بھی اس پہاڑی سے نہیں ہلنا. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو اب تو جنگ جیت گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ جیتنے تک کہا تھا. ہاں حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. کہا کہ چلو مسلمان لوٹ رہے ہیں، ہم بھی اتر جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت روکا، کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا تھا، جب تک میں نہ کہوں تب تک نہیں اترنا. لہذا ان صحابہ کرام نے نہیں سنا، غلطی ہو گئی ان سے اور وہ لوگ اتر گئے مال غنیمت کو لپیٹنے کے لیے، اٹھانے کے لیے. لیکن کچھ صحابہ کرام جو حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ تھے وہ وہیں پر رہے. اس کے باوجود جو ہے خالد بن ولید جو ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہاڑ کے پیچھے انتظار کر رہے تھے، ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے جو ہے پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. اصل میں مسئلہ اس طرح پھنس گیا نا کہ مسلمان اس طرف بھی مشرکین، پیچھے بھی مشرکین، یعنی دونوں طرف سے دب گئے مسلمان. اب اس کے بعد جو معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہوئے، یہاں سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا، پہاڑ پہ جو بچے کچے لوگ تھے ان کو قتل کیا اور مسلمانوں کو ایک طرف سے قتل کرنا شروع کیا. اب جب مشرکین بھاگتے ہوئے مشرکین نے دیکھا کہ یہاں سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا ہے، وہ لوگ بھی پلٹ آئے اور ان لوگوں نے زور زور سے آوازیں لگائی اور وہ لوگ مسلمانوں کی طرف لپکے اور دونوں کے درمیان میں مسلمان گتھم گتھا ہو گئے اور اتنی خطرناک جنگ ہوئی آپ یقین نہیں مانیں گے. یہاں تک کہ صحیح مسلم میں غالباً روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے غلطی سے بعض صحابہ کو قتل کر دیا. جیسے مشہور واقعہ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ کے والد جو ہے یمان، وہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک صحابی حضرت حذیفہ کے والد کو قتل کر رہے تھے. حضرت حذیفہ چیختے رہ گئے کہ انہیں قتل مت کرو، میرے والد ہے، میرے والد ہے.
کوئی سنا ہی نہیں دیا، اور وہ صحابی رسول نے غلطی سے ان کے والد کو قتل کر دیا، حضرت حذیفہ کے والد یمان کو. اور پھر بعد میں جب حضرت حذیفہ پہنچے تو انہوں نے ان کو خبر دی کہ یہ میرے والد تھے، مسلمان تھے، آپ نے ان کو غلطی سے قتل کر دیا. اور پھر حضرت حذیفہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یہ غلطی سے قتل. یعنی اتنا خطرناک ماحول ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کو بڑی جو ہے یعنی پریشانی کا سامنا پڑا. یہ ایک بڑی مصیبت تھی جو اس موقع پر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی. اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ مسلمان پیچھے ہٹے، بعض حالات خراب ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حالات اتنے خراب تھے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں آ رہے تھے کسی کو، اللہ کے نبی کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور مسلمانوں میں یہ خبر بھی پھیل گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے شہید ہو گئے. لیکن انہی حالات میں ایک واقعہ جو ایک صحابی رسول حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے حضرت انس بن نضر، تو جو ہے بدر کی محرومی کا بدلہ اور تلافی اس کو یہ کرنا چاہتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں، مسلمان بھاگ رہے ہیں میدان جنگ سے، اور بعض مسلمانوں نے تو اپنے ہتھیار ڈال دیے، یعنی سمجھیے مسلمان تین طرح سے تقسیم ہو گئے تھے. بعض جو ہے پیچھے ہٹ گئے تھے، بعض اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ کر کے بیٹھ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی شہادت کی خبر کی غم میں، اور بعض مسلمان لڑ رہے تھے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ، اور یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے حضرت انس بن نضر، یہ بڑے پائے کے صحابی ہیں. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے. میں پہلے حضرت انس بن نضر کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت انس بن نضر کو بدر کا افسوس تھا، لہذا وہ دیکھا انہوں نے کہ صحابہ اکرام اپنی ہتھیار ڈال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ اے اللہ، ان لوگوں کو دیکھا صحابہ اکرام کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں جو چیز مجھ سے فوت ہو گئی ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی معافی چاہتا ہوں. اور کہتے ہیں تلوار لے کر کے میدان کی طرف بڑھے. حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا انس بن نضر میرے سامنے آئے اور مجھ سے کہا کہ سعد، میں احد کی پہاڑیوں میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جا کر کے لڑے دشمنوں سے، ایسا لڑے کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے. اور حضرت سعد کہتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ان کی وفات کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں نے جب انس بن نضر کی بات سنی تو میرے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو گیا. میں جا کر کے لڑنے کی کوشش کیا، لیکن میں ویسا کارنامہ نہیں کر پایا جیسا کارنامہ حضرت انس بن نضر نے کیا. اور کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر تلوار کے، تیر کے کئی ایک زخم تھے حضرت انس بن نضر کو. اچھا، یہ صحابی رسول، مطلب یہ ان صحابہ میں سے ہے نا کہ جو بڑے پائے کے صحابی تھے. آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ان کی رشتہ دار، حالانکہ اتنا شدید یہ زخم تھے، ان کی پھوپھی تھی حضرت ربیع. کہتے ہیں کہ اتنی شدید ان کے جسم پر زخم تھے تلواروں کے، تیروں کے اور نیزوں کے، کہ ان کا جسم یعنی یہ پہچانے نہیں جا رہے تھے. حضرت انس بن نضر پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے. ان کی پھوپھی جو تھی حضرت ربیع، انہوں نے پہچانا کہ یہ میرا بھتیجا انس بن نضر ہے. اور یہ وہی ربیع ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک خاتون کا دانت توڑ دیا تھا. بنو دینار کی ایک خاتون کا انہوں نے دانت توڑ دیا تھا. تو اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی حضرت انس بن نضر کا یہ جملہ نکلنا تھا زبان سے، وہ ان کے گھر والوں کے دلوں میں پتہ نہیں کیا بات آئی، اس خاتون کے جس کے دانت توڑے گئے تھے اس نے معاف کر دیا. اس کے گھر والوں نے، جو اللہ کے نبی کے کہنے پر ان لوگوں نے معاف نہیں کیا تھا، حضرت انس بن نضر کی قسم کھانے کی وجہ سے ان لوگوں نے معاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ کسی بھی قسم کو اللہ کے لیے اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. یعنی ان کے قسم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، کیونکہ قسم ہے تو ابھی پوری ہونی چاہیے نا. اور انہوں نے کہہ دیا تھا واللہ لا تکسر ثنیۃ ربیع، کہ اللہ کی قسم جو ہے ربیع کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی
قسم کی، ان کی نیکی کی بنیاد پر، ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ ان کو معاف کر دیں، اور ان لوگوں نے حضرت ربیع کو معاف کر دیا۔ اتنے عظیم درجے کے صحابی، آپ سوچیں کیا معاملہ تھا ہوگا، کیسے کیسے، یعنی آپ صحابہ کرام کے کارنامے اگر احد اور بدر کے سنیں گے تو انسان حیران اور جو ہے ششدر رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دی تھی۔ البتہ جنگ بڑی گھماسان کی جنگ ہوئی، صحابہ کرام نے، بہت سارے صحابہ کرام نے مقابلے کیے اور جو ہے مقابلوں میں حصہ لیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پھیل گئی اللہ کے نبی کی وفات کی۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے کہ صحابہ کرام کیوں پیچھے ہٹے، وہ بزدلی کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، انہیں کمزور جو کیا وہ اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر نے کیا تھا، حالانکہ یہ جھوٹی بات تھی، اللہ کے نبی نظر نہیں آئے تو لوگ سمجھے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اس خبر نے انہیں توڑ دیا تھا صحابہ کرام کو، لہذا وہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ لیکن جو سب سے پہلے جس صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک تھے، اور حضرت کعب بن مالک نے زور سے اعلان کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظر آ چکا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں خاموش کروا دیا۔ وہاں پر اللہ کے نبی اکیلے تھے اور ان کے ساتھ بس کچھ صحابہ کرام، تقریباً اہل علم نے کہا کہ 7 یا 8 انصاری صحابی تھے اور 2 مہاجر صحابہ تھے، اور تمام کے تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس میں تھے، حضرت ابو طلحہ اس میں تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص اس میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر دیتے جاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جو ہے سعد بن ابی وقاص کے لیے کہتے تھے یا سعد فدا کا ابی و امی، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد یہ لو تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ وہ جملہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا، پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہا سوائے سعد بن ابی وقاص کے، لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے ایک صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حفاظت کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے صحابہ کا، حتیٰ کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا، کیوں؟ وہ آنے والے تیروں اور بھالوں کو روکتے ہوئے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو روک رہے تھے، حتیٰ کہ وہ ہاتھ ان کا شل ہو گئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل صحابہ کرام نے اس وقت جب مشکل حالات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی بہادری سے جنگ لڑے، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی لڑ نہیں رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیر اندازی کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب تیر مارنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی طرف دیکھنے کے لیے اپنا سر اٹھاتے تو حضرت طلحہ اللہ کے نبی کا سر نیچے کر دیتے کہ اللہ کے نبی آپ نیچے رہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ حتیٰ کہ جتنے انصاری صحابہ کرام تھے سب کے سب اللہ کے نبی کی حفاظت میں شہید ہو گئے، تمام کے تمام صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑتے ہوئے سامنے کے جو ثنیہ دانت ہے 2 اوپر نیچے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون جاری تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے صاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ کیف یفلح قوم شج نبیہم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، جو اپنے نبی کو زخمی کر دے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کو ایسا لگا کہ اب مسلمانوں کو ہم نے بڑا نقصان پہنچا دیا ہے، اب ہمیں رک جانا چاہیے۔ دیکھیے جنگ کا اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، جیت ہار کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ اس زمانے میں معاملہ یہ تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بدر کے موقع پر بتایا تھا، ابو جہل کیوں آیا تھا میدان بدر میں کہ ہم وہاں 3 دن رہیں گے، قیام کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے اور اس کے بعد جائیں گے، یہ اعلان ہوگا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر مشرکین نے کیا کیا، یہ لوگ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کر دیا ہے، لہذا اب ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، ہمیں رک جانا چاہیے، لہذا وہ رک گئے۔ اور جو ہے امام ابن ہشام نے ایک سند نقل کی ہے جس کو امام ذہبی وغیرہ نے بھی جس کو نقل کر کے صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ ابو سفیان جو تھا جنہوں نے بعد میں ایمان لایا، اس وقت وہ آ کر کے زور زور سے اعلان کرنے لگے، این محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اینا محمد، کہ محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. صحابہ کرام آواز دینے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. پھر کہا کہ اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے، ہاں اینا عمر، اعلان کرنے لگا وہ زور زور سے، اور صحابہ کرام خاموش رہے. تو اس نے کہا کہ چلو بہت اچھا ہوا کہ یہ تینوں نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، یہ تینوں قتل کر دیے گئے. لہذا جیسے ہی یہ بات حضرت عمر نے سنی، ان سے صبر نہیں ہوا. حضرت عمر نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو غلط کہہ رہا ہے. جب یہ بات جو ہے ابو سفیان نے سنی تو وہ اعلان کرنے لگا اعلو حبل، اعلو حبل، کہ جو ہے حبل بلند ہو، حبل سر بلند ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں ہم کیا کہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم کہو کہ اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ رب العالمین جو ہے اعلیٰ ہے، اجل ہے. اور پھر واپس سے وہ اعلان کرنے لگا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم اعلان کرو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. لہذا یہ مشرکین رک گئے اور یہ لوگ اب جانے کی تیاری کرنے لگے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے نکلنے کی تیاری کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایسی حالت میں بھی بھیجا کہ جاؤ اور دیکھو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر یہ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، اگر گھوڑوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں تو سمجھنا کہ یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر یہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، اونٹ کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں، تو سمجھنا کہ یہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ مدینہ کی طرف گئے تو کہا کہ میں آخری وقت تک ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا. یعنی مسلمان ابھی بھی جنگ کے لیے تیار تھے، جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، جنگ کو ختم نہیں کیا گیا تھا. لہذا انشاءاللہ آگے بھی اس سے متعلق بات آئے گی. لہذا حضرت علی نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں اونٹوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو انہوں نے اپنے ساتھ میں لیا، یعنی وہ لوگ مکہ کی طرف واپس جا رہے تھے. اب یہ لوگ مکہ کے لیے نکل گئے. مشرکین یہاں پر مسلمان تھے. مسلمانوں نے دیکھا کہ نقصان کیا ہوا، تو تقریباً جو صحابہ کرام، کئی ایک صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ ہے، ہاں حضرت انس بن نضر ہے، اسی طرح سے حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ ہے وغیرہ. یہ سارے صحابہ کرام جو ہے اس شخص میں شہید ہوئے. تقریباً جو ہے 70 صحابہ کرام اس جنگ میں جو ہے شہید ہوئے. اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صحابہ کرام کو کیسے جو ہے اس میں داخل کریں، یعنی قبر میں صحابہ کرام کو کیسے داخل کریں. تو اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو صحابہ کرام کو ایک ایک قبر میں ڈال دیا جائے. دو صحابہ کرام کو ایک ایک قبر میں جو ہے ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آگے کس کو رکھا جائے، مقدم کس کو کیا جائے. وہ صحابہ کرام جو شہید ہو گئے ہیں، ایک ایک قبر میں دو صحابہ کو دفن کیا جا رہا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں مقدم کس کو رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ اس میں جو سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہے اس کو مقدم رکھا جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن کو یاد کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب قبر میں ایک سے زائد لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی طریقہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کو پہلے رکھا جائے. اور صحابہ کرام کے معاملات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. اور جو صحابہ کرام جو ہے یعنی جو زیادہ حفظ کرنے والے تھے، جو حافظ تھے، جن کو زیادہ قرآن یاد تھا، ان کو جو ہے قبروں میں مقدم کیا گیا اور دو صحابہ کرام کو ایک ایک جو ہے قبر میں دفن کیا گیا. اور اس طرح سے یہ جنگ مکمل ہوئی. اب مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ ایک بہت بڑی مشکل صحابہ کرام کو درپیش تھی. ہوا یہ کہ یہ لوگ جو مکہ کی طرف نکلے تھے تو راستے میں جانے کے بعد ان کو یاد آیا کہ کیوں نہ ہم مسلمانوں کو مکمل ختم کر دیں اور مسلمانوں کو مکمل مٹا دے. ہم کیوں واپس آ گئے؟ ہمیں تو وہاں رکنا چاہیے تھا 3 دن تک جو طریقہ ہے، اور وہاں پر رک کر کے ہمیں معاملات کرنے چاہیے تھے. لہذا یہ ان کو یاد آیا اور پھر انہوں نے ریٹرن آنے کا ارادہ کیا. اور پھر صحابہ کرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا
اور اس کے بعد کے کیا حالات رہے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے. یہاں تک سمجھیے جنگ احد کا جو یہ پڑاؤ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد انشاءاللہ جو حالات ہیں اور اس کے بعد کی جو جنگیں ہیں اس کو ہم لوگ انشاءاللہ کچھ باتوں کو تفصیلی اور کچھ باتوں کو مختصر دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین صحابہ کرام جیسا ایمان، صحابہ کرام جیسا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ایمانی غیرت، ایمانی جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما. اللہ تعالیٰ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.